برادران اسلام، ابو طالب ابھی زندہ تھے اور حضور کی عمر اس وقت تقریباً 25 سال کی ہو گئی کہ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جو مکے کی ایک سب سے بڑی شریف نسب سے اور بہت بڑی خاندان کی عورت تھی اور بڑی تاجر اور مالدار عورت تھی، حتیٰ کہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ تمام قریش کا اگر سرمایہ اکٹھا کیا جائے تو بی بی خدیجہ کا اکیلا ان سے زیادہ۔ اب چونکہ بی بی خدیجہ ایک خاتون تھی، وہ خود تو سفر نہیں کرتی تھی، وہ لوگوں کو اپنا مال دے کے کبھی تو تنخواہ پہ ملازم رکھ کے بھیجتی، کبھی ان سے حصہ مقرر کر لیتی، کبھی ان سے کچھ نسبت طے کر لیتی، مال دیتی۔ انہیں جب پتہ چلا کہ یہاں ایک ذات پاک ہیں جن کا نام محمد ہے اور شہرہ ہے محمد ابن عبداللہ کا، آپ کی صداقت کا، آپ کی شرافت کا، آپ کی سیرت کا، آپ کے کردار کا، تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ حضور آپ میرے مال سے کیوں تجارت نہیں کرتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے تو بی بی خدیجہ نے اپنا ایک غلام تھا میسرہ، ان کا ایک عبد تھا، خریدا ہوا غلام تھا، وہ بھی حضور کے ساتھ بھیجا اور میسرہ کو بھی مال دیا، حضور پاک کو بھی مال دیا اور میسرہ کی ذمہ داری لگائی کہ تم نے حفاظت بھی کرنی ہے اور ساتھ بھی رہنا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مال لے کے شام کی طرف چل پڑے۔ میسرہ کہتا ہے کہ واللہ خدا کی قسم ہے میں نے ایسا خلق تو کبھی نہیں دیکھا تھا قریش۔ وہ تو ہم غلاموں کو غلام سمجھتے تھے کہ دور بیٹھو کام کرو، لیکن محمد مصطفیٰ کھانا میرے ساتھ کھا رہے ہیں، پانی میرے ساتھ پی رہے ہیں اور مجھ سے ایسی باتیں کر رہے ہیں جیسے میں بالکل آپ کا کوئی ایک عزیز ہوں۔ اتنی کرم، اتنی محبت، اتنا۔ اور پھر حضور شام آئے، مال بیچا، پھر مال بیچنے کے بعد میسرہ سے کہا کہ بھی پیسے لے کے جو ہم واپس جائیں کیوں جائیں، یہاں سے مال خرید لو، وہ مکے میں بیچ دیں گے۔ تو وہ مال خرید کر کے مکے میں لے آئے اور مکے میں آ کے وہ مال بیچا۔ اب سب پارٹیاں جو تھیں ان نے تو ایک دفعہ نفع کمایا، حضور نے 2 دفعہ نفع کمایا، یعنی جب تجارت دی گئی تو اس میں بھی آپ سب سے آگے نکل گئے، کوئی مکے کا تاجر بھی مقابلہ نہ کر سکے۔ بی بی خدیجہ کو جب پتہ چلا کہ ایک آدمی نے کبھی تجارت نہیں کی اور وہ اتنی جلدی کیسے اس مقام پہ پہنچ گیا کہ سب تجارت کے تجربہ کار جو تھے وہ پیچھے رہ گئے، اس نے میسرہ کو بلایا، اس نے کہا میسرہ یہ کیسے؟ اس نے کہا بی بی کیا پوچھتی ہیں، یہ تو کوئی شان والا آدمی ہے، راستے میں ہم گئے تو راہب نے یہ کہا، میں نے تو ان کو کبھی نہیں دیکھا کہ دھوپ میں جائیں اور اوپر بادل سایہ نہ کرے، میں نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ اگر 20 آدمی بیٹھے ہیں، حضور ایسی جگہ بیٹھے ہیں جہاں درخت کا سایہ نہیں سایہ اسی طرف چلا جاتا ہے جس طرف یہ بیٹھے ہوں، میں نے تو یہ دیکھا اور میں نے یہ دیکھا اور میں نے یہ دیکھا۔ بی بی خدیجہ تو حیران ہو۔ اب بی بی خدیجہ کے دل میں ایک تڑپ پیدا ہوئی کہ کہیں ایسا کیوں نہ ہو جائے کہ میں شادی کر لوں۔ حالانکہ اب ورنہ بی بی خدیجہ کو شادی کرنے کا کوئی ایسا خواہش نہیں تھی، بڑے بڑے سرداروں نے کہا تھا، بی بی نہیں مانی، لیکن اب ان کے دل میں ایک تمنا پیدا ہو۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ مرد تو بڑے دانا اللہ پیدا کرتے ہیں، بہت دانا پیدا ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے انشاءاللہ، لیکن عورتوں میں بہت قلیل دانا پیدا ہوئے۔ انہوں نے کہا ایک ان میں خدیجہ تھی اور جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لی، اور ایک ان میں بی بی تھی حضرت شعیب کی بیٹی کہ جس نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے پہچان لی۔ انہوں نے کہا اللہ نے ان لڑکیوں کو ایسی ذکاوت دی تھی، ایسا فہم دیا تھا، ایسا مقام دیا تھا کہ اس نے بھی موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو وہ تاڑ گئی کہ یہ نبی ہے، یہ کوئی عام بندہ نہیں، اور بی بی خدیجہ بھی پہچان گئی۔ تو ایسے تاریخ میں لوگ جو ہیں بہت کم پیدا ہوئے، جیسے بی بی آسیہ تھی، جیسے بی بی مریم تھی، جیسے اخت موسیٰ علیہ السلام تھی۔ تو یہ اس قسم کی ذہین عورتیں بھی تاریخ میں بہت کم پیدا ہوئی، ان میں ایک سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عورت تھی، اس کا نام تھا نفیسہ، اس کو بھیجا کہ بھئی تم جا کر ایسے حالات پیدا کرو کہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ میرے ساتھ شادی کر لیں۔ جیسے لوگ ہوتے ہیں نا جی، عورتیں جاتی ہیں شادی کرانے کے لیے پیغام لے کے جاتی ہیں، وہ نفیسہ اس قسم کی عورتوں میں سے تھی۔ تو وہ آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آ کر اس نے عرض کیا کہ یا محمد،
حل ترغب فی الزواج، کیا تم شادی کرنا نہیں چاہتے؟ جوان آدمی ہو ماشاءاللہ، اتنا اللہ نے تمہیں صحت دی ہے، قوت دی ہے، شادی کیوں نہیں کرتے آپ نے فرمایا کہ نفیسہ شادی تو میں کرنا چاہتا ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ کس چیز سے شادی کروں؟ میرے پاس تو کوئی پیسہ نہیں، دولت نہیں، اور بغیر دولت کے پیسے کی شادی کیسے ہو؟ شادی کے لیے تو آخر پیسہ چاہیے، خرچ چاہیے، گھر چاہیے، میرے پاس تو کچھ نہیں، میں تو خود ابو طالب کی کفالت میں ہوں، چاچے کی کفالت میں ہوں، اور اگر میں کچھ کماتا ہوں تو اپنے چاچے کی مدد کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ حل ترغب فی المال والجمال والنسب، انہوں نے کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں ایک ایسی عورت جس میں جمال بھی ہو، مال بھی ہو اور نسب بھی، تین چیزیں جمع ہوں؟ کیونکہ بعض عورتیں جو ہیں جمال تو بڑا ہوتا ہے، خوبصورتی بڑی ہے، لیکن خاندان اچھا ہے۔ بعض ایسی لڑکیاں ہوتی ہیں کہ خاندان بہت اچھا ہے لیکن بیچاری خوبصورت نہیں۔ بعض ایسی ہوتی ہیں کہ مال ہی کوئی نہیں، خوبصورت بھی ہے، خاندان بھی اچھا ہے، لیکن کوئی مال نہیں، کوئی آدمی شادی کرنا نہیں چاہتا۔ نے کہا کہ جب تین صفتیں جمع ہو جائیں تو حل ترغب، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں پھر کس کی رغبت نہیں ہوگی؟ میری بھی رغبت ہے اگر کوئی ایسی عورت ہو۔ کون؟ من آدھی، کون ایسی عورت ہے جس میں یہ تینوں صفتیں ہیں؟ خود نے کہا محمد رسول اللہ، میں آپ سے چھپانا نہیں چاہتی، یہ خدیجہ، وہ خدیجہ۔ نے کہا کیا کہتی ہے نفیسہ؟ اینا خدیجہ، خدیجہ کہاں ہم سے شادی کرے؟ اس کو تو بڑے بڑے صنادید نے، بڑے بڑے رؤسائے قریش نے شادی کے پیغام بھیجے ہیں، اس نے سب کا رد کر دیا ہے۔ تو اب وہ ایک یتیم سے، میرا باپ فوت ہو گئے، میری ماں فوت ہو گئی، میرا دادا فوت ہو گیا، میں خود ابھی طالب کی کفالت میں ہوں، تو خدیجہ میرے ساتھ شادی کیسے کرے گی؟ تو اس نے کہا کہ حضور اگر آپ اس بات کو اپنی ذات تک محدود رکھیں تو مجھے تو خود خدیجہ نے ہی بھیجا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا پھر میں راضی ہوں۔ تو جب نفیسہ نے آگے خدیجہ کو پیغام دیا نا حضور کی رضا کا، تو بی بی خدیجہ کہتی ہیں میرے لیے اس سے بڑا خوشی کا دن کوئی نہیں تھا، کیونکہ پہلے میں حالات تو سن چکی اور میں ساری علامات سے کسی نتیجے پر تو پہنچ چکی تھی کہ یہ کوئی نرالی شان والا بیٹا بچہ ہے، جوان ہے۔ تو بی بی خدیجہ راضی ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب اپنے چچا اور سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر تشریف لے آئے بی بی خدیجہ کے پاس۔ تو بی بی خدیجہ نے ورقہ ابن نوفل، عمرو ابن اسد ابن عزا جو اس کے قریبی رشتے دار تھے ان کو بلایا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا اور خطبہ پڑھا ابی طالب۔ خطبہ نکاح جو ہے وہ ابو طالب نے پڑھا، اور اس کے بعد جو دوسرا خطبہ ہے پھر وہ ورقہ ابن نوفل نے پڑھا تعریف کے لیے، یعنی خطبہ نکاح تو پڑھ لیا ابو طالب، گواہ موجود تھے، لیکن ورقہ ابن نوفل نے پھر تعریف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کی شان میں خطبہ پڑھا کہ یہ بچہ جو ہے، یہ نوجوان جو ہے، اس کی کوئی نرالی شان ہے، اس میں ہم نے یہ وصف دیکھی، یہ وصف دیکھی۔ اور اس نے کہا خدیجہ میری رائے میں، میری تحقیق میں اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ خوش قسمت اگر کوئی خاتون ہے تو تم ہو کہ آج تمہاری قسمت میں محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت حضور کی عمر مبارک 25 سال تھی اور بی بی خدیجہ کی عمر 40، اور آپ سے پہلے وہ 2 شوہروں سے شادی کر چکے۔ اللہ کی شان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے اولاد دی ہے تقریباً ماں سوائے ایک بچے کے سب جو ہیں وہ بی بی خدیجہ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جو بی بی خدیجہ سے پیدا ہوئے عبداللہ، پہلا بچہ جو پیدا اس کا نام تھا القاسم، دوسرا بیٹا جو پیدا ہوا اس کا نام تھا عبداللہ۔ بعض لوگوں کو بڑی غلطی لگتی ہے، وہ کہتے ہیں حضور کے بیٹوں کا نام شاید طیب بھی تھا اور طاہر بھی تھا۔ یہ طیب طاہر آپ کے بیٹوں کا نام نہیں، بھائی کا لفظ کہہ دینا تو بہت آسان، لیکن اس پہ عملاً پریکٹیکل طور پہ عمل کرنا کہ بھائی بن کے دکھانا۔ انہوں نے کہا یہ اچھا اتنا اس سے بڑا کمال یہ ہے، ایک صحابی نے کہا دیکھو بھائی میری 2 بیویاں ہیں، تم میرے بھائی ہو تو میں ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں، لیکن تم ان 2 کو پہلے دیکھ لو ان میں سے تجھے کون سی پسند ہے، جو تجھے پسند ہو میں طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزر جائے تم شادی کر لو۔ یہ انصار کا کمال تھا، اور آگے بھی تو پھر مہاجرین تھے نا۔
ہماری طرح تو نہیں تھے نا، ہماری طرح ہوتے تو کہتے یار بڑی اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، آدمی خود اپنی بیوی دینا چاہتا تو کیا حرج ہے، خوشی سے ہی دے رہا ہے نا۔ ہمیں تو کوئی نہ بھی دے تو دیکھ لیتے ہیں، وہ تو ویسے دینے پہ راضی ہوا ہے، ہم تو ویسے بھی طلاقیں لے لیتے ہیں، تعویذ کر لیتے ہیں، سحر کر لیتے ہیں، جادو کر لیتے ہیں۔ اسی لیے میں تو ہمیشہ تقریروں میں بھی کہا کرتا ہوں کہ اپنے گھر میں کبھی پیر یا مولوی کو مہمان نہ رکھا کرو، اور ہر آدمی کو رکھ لیا کرو، ان دو لوگوں سے ضرور بچا کرو۔ کئی لوگ مجھ سے ناراض ہیں، وہ کہتے ہیں یہ آپ مولویوں کی توہین کرتے ہیں، توہین سمجھیں کچھ سمجھیں۔ ایک تو مولویوں کو عادت ہوتی ہے مطالعہ کرنے کی، کتابیں پڑھنے کی، اسٹڈی بڑی کرتے ہیں، متن دیکھا، حاشیہ دیکھا، شرح دیکھی، ایک ایک لفظ دیکھا۔ اسی طرح ان کو پاؤں بھی کسی عورت کا نظر آ جائے تو یہ سر تک پہنچ جائیں، یہ مطالعہ شروع کر دیتے، عادت ہوتی۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ یہ غریب بھوکے ہوتے ہیں، ان کو کچھ دیکھا ہوا نہیں ہوتا، نہ تو بھوکے آدمی سے ہر قسم کے جرم کی توقع ہو سکتی۔ ایک گناہ گار آدمی نے تو سینکڑوں عورتیں دیکھی ہوئی ہوتی ہیں، اس کا دل بھرا ہوا ہوتا ہے، اس نے کیا گناہ کرنا۔ تو یہ مقام تھا صحابہ کا کہ عبد الرحمن ابن عوف نے کہا دیکھو انصاریوں بات سنو، تم نے اپنے بھائی ہونے کا حق ادا کر، لا ننسى فضلکم، ہم تمہارا احسان کبھی نہیں بھول سکتے، لیکن خدا کے لیے ایک بھائی نے کہا کہ میرے بھائی دلونی الی السوق، مجھے ایک رسی دے دو، ایک کلہاڑی دے دو، اور مجھے بتلا دو کہ لکڑیاں کہاں آتی ہیں، کہاں بکتی ہیں، جزاکم اللہ خیرا، میں لکڑیاں بیچ کے کھانا کھا لوں گا، میں بھی کسی کے دروازے پہ پڑھ کے اس کے لیے بوجھ بننا نہیں چاہتا۔ مہمان ہوتا ہے 3 دن، اس کے بعد کیا مہمان ہے بھائی، پھر تو بلائے جان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی حضور کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی باقی تو بات باقی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔